لیکن قرآن کی آیت کا ایک مفہوم میں آپ کو بتا دوں. نجران میں کچھ عیسائی رہتے تھے. عیسائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بار بار اس بات پہ حجت کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سوال کرتے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ کیا دنیا میں کوئی بغیر باپ کے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وہ حجتیں کرتے تھے. کیا دنیا میں کبھی کوئی بغیر باپ کے بیٹا ہوا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جو رب ذوالجلال ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ محض باپ کے بغیر کسی کو کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ تو جب تم آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہو، جبکہ اللہ نے ان کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سے اللہ کے ایک بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. بیٹا مت بناؤ. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ویسی ہے جیسے آدم کی، ان کو بھی مٹی سے بنایا ہے. اب اس کے بعد وہ حجتیں کرتے رہے، تعویلیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل فرمائی. اے محبوب آپ انہیں مباہلے کی دعوت دے دیں، مباہلہ کرنے کی ان کو دعوت دیں. عیسائیوں کو مباہلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہے مناظرہ، سنا ہوگا آپ نے، ادھر ایک جماعت بیٹھی ادھر ایک جماعت بیٹھی علماء کی. مناظرہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس جماعت والے اپنے موقف کے لیے دلیلیں دیتے رہیں گے، جب ان کی دلیلیں ختم ہو جائیں گی تو سامنے کی جماعت والے اپنے علمی دلائل سے ان کا رد کریں گے، اپنا موقف ثابت کریں گے. سنا ہوگا آپ نے سنی شیعہ میں مناظرہ، سنی دیوبندی میں مناظرہ، سنی اہل حدیث میں مناظرہ. مناظرہ دو جماعتوں کے بیچ میں دلائل سے ہوتا ہے، دلیلیں دی جاتی ہیں. لیکن مباہلہ جو ہوتا ہے یہ بھی دو جماعتوں کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں دلیلیں نہیں. ایک طرف ہم بیٹھے ہیں، ایک طرف آپ بیٹھے ہیں، ہمارا موقف ہماری رائے کسی مسئلے میں الگ ہے، آپ کی رائے کسی مسئلے میں الگ ہے. اب مباہلے میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اسے کوئی ایسی نشانی سے تو یہاں واضح فرما دے، اور جو باطل پر ہے اس کا چہرہ یا تو کالا کر دے. دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں گے. یہ مباہلہ ہے اور ایسا ہوا بھی ہے. اللہ عز و جل حق کو اس وقت واضح فرما دے گا، یا تو پھر آگ رکھی جائے، آپ بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. دونوں طرف سے دونوں لوگ مل کر اپنے حقانیت کے ثبوت کے لیے اس آگ میں ہاتھ ڈالیں. جس کا ہاتھ محفوظ رہا وہ حق پر ہے، جس کا ہاتھ جل گیا وہ باطل. یہ مباہلہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آیت نازل فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مباہلے کی انہیں دعوت دیں. عیسائیوں کو ان کو دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عقلی دلیل نقلی دلیل سب دے دیا، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو بلا لیں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اور پھر ہم خود آتے ہیں، تم خود آؤ. عیسائیوں کے بڑے گروہوں کو چیلنج ہوا نجران کے. یہاں سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت آئی کہ آپ فرما دیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیں گے، اپنی عورتوں کو لے جائیں گے. اور عیسائیوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنے بیٹے لاؤ، تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، میدان میں کھڑے ہو جاؤ. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر ہم سب مل کر کے لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت. تم بھی لعنت کرو، ہم بھی لعنت کریں گے. جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت، اور اللہ کی لعنت جیسی پڑے گی پوری دنیا اسے پہچان لے گی. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نجران کے عیسائیوں کو آپ نے مباہلے کی دعوت دی اور چیلنج کیا.
اور خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلے اپنے گھر سے، تو آیت میں حکم یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو لے کر جائیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں میں سے کس کو لیا؟ امام حسن مجتبی اور امام حسین اعظم کو لیا. اور پھر عورتوں میں سے بی بی فاطمۃ الزہرا کو لیا، اور مولا علی شیر خدا کو ساتھ میں لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. اس طرح سے یہ 5 نفوس قدسیہ پنجتن پاک مباہلے کے لیے نکلے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجران پہنچے تو عیسائیوں کا غول وہاں پر تھا، بہت بڑا مجمع تھا. وہاں پر جن لوگوں نے حضور کو دعوت دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے، ہم بھی حق پر ہیں، ہم دیکھتے ہیں. عیسائیوں کا جو بڑا راہب تھا، جو پوپ تھا اس وقت کا، عبد المسیح نام، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لا رہے تھے کہ آپ کی گود میں امام حسین تھے اور دوسری انگلی سے امام حسن کو تھاما ہوا تھا، اور پیچھے حضرت فاطمۃ الزہرا چل رہی تھیں. مولا علی آپ پر سایہ کیے ہوئے جا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کا عظیم ترین نورانی قافلہ ہوگا، سارا نور اسی قافلے میں ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس گھر جب نجران پر اترا تو وہ عبد المسیح نام کا جو بوڑھا تھا، راہب تھا، اس نے دیکھا تو نہیں تھا. جیسے ہی اس نے نظر ڈالی اور عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کے سب کو جمع کیا اور کہا، کس کو تم نے مباہلے کی دعوت دی؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایسا نہیں لگتا کہ اس میدان میں کئی چاند اتر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے چہروں سے تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ ان سے مباہلہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور پھر عیسائیوں سے اس نے خود ہی مشورتاً یہ کہا، سمجھ لو وہ نبی مرسل ضرور ہیں، وہ بھیجے ہوئے رسول ضرور ہیں، اور تم جانتے ہو کہ وہ نبی مرسل ہیں، اور ہم اپنی رائے پر اٹل ہو کر کے ان سے مباہلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قسم ہے، اس راہب نے کہا قسم ہے، اگر آج ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا اور انہوں نے لعنت بھیج دی، قبول ایسی ہوگی کہ قیامت تک پھر کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا، روئے زمین پر کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا. تو انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی اور کہا ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ براہ کرم واپس تشریف لے جائیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان اولاد کے ساتھ واپس تشریف لائے. یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نورانی قافلے کے ساتھ مباہلے کا چیلنج قبول نہ کر سکے اس زمانے کے عیسائی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا. آج بھی میرے عزیزوں دنیا کی بیشتر قوموں میں جو لوگ مقدس کتابیں پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. انہیں معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں جس کی بشارت ان کی کتابوں میں دی گئی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ شیطان نے ان کو اندھا کر رکھا ہے، ہدایت کی طرف آنے سے ان کے راستوں کو وہ روک کر رکھا ہے. انہیں نذرانے، ان کے پیسے، ان کی عیش و آرام، ان کے قوم میں انہیں بڑا بننے کا شوق، یہ تمام چیزیں انہیں اسلام لانے سے اور ایمان لانے سے روک کر رکھی ہوئی.